اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ، اور سوال کرتے ہیں وہ آپ سے، ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں۔ جو 13 مرتبہ صحابہ نے حضور سے سوال کیا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں۔ قل، کہہ دیجئے، العفو، جو زائد ہے، جو زائد ہے وہ خرچ کریں۔ ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور اوروں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ موجودہ زمانے میں انسان نے خواہشات کا نام ضروریات رکھ لیا ہے۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، کیونکہ یہ زندگی فانی ہے، عارضی ہے۔ جو لوگ سر سے لے کے پاؤں تک نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ جو روکھے سوکھے پر گزارا کرتے ہیں وہ بھی ایک دن دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ رنگ روپ، یہ بناؤ سنگھار، یہ زرق برق لباس، یہ فراٹے بھرتی گاڑیاں، یہ بجلی کے کمکمے، یہ مرغن غذائیں، یہ حسن و جمال، یہ رعنائیاں، سب فنا ہو جائیں گی۔ مرنے کے 3 دن بعد انسان پھول جاتا ہے اور پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو وہ جسم جس کو انسان سال ہا سال کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، بناتا ہے اور سنوارتا ہے، وہ مرنے کے 3 دن بعد پھول جاتا ہے اور پھٹ جاتا ہے۔ اور 3 دن کا تو خیر تذکرہ ہی کیا، مرنے کے بعد انسان کو انسان سے وحشت ہو جاتی۔ کوئی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ مرنے کے بعد ایک رات تنہائی میں گزارنے کو تیار نہیں۔ اولاد اپنی باپ کے پاس، اپنی ماں کے پاس تنہائی میں ایک رات گزارنے کو تیار نہیں۔ اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے اور اس کی بیٹی یا بیٹے کو اکیلے کمرے میں اس کے پاس چھوڑ دیا جائے تو اس سے وحشت ہوتی ہے، انسان کو خوف آتا ہے۔ تو یہ جسم بھی فانی ہے، جن چیزوں سے یہ جسم پلتا ہے وہ بھی فانی ہے، یہ ساری کائنات فانی ہے، ہر چیز فانی ہے، بقا صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اس لیے مسلمان کی شان یہ ہے کہ وہ اس زندگی میں اس طرح زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں، کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہ گزر رہتا ہے۔ جو وہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے وہ عارضی پڑاؤ ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں خریدتا ہے اور پھر گاڑی میں سوار ہو جاتا ہے اور اپنی منزل کو پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جہاں درمیان میں گاڑی ٹھہری ہو کسی نے وہاں پر دل لگایا ہو، کسی نے وہاں مکان بنایا ہو، کسی نے وہاں مستقل پڑاؤ ڈالا ہو۔ بس انسان اپنی ضرورت کا سامان لیتا ہے اور آگے کا ارادہ کرتا ہے۔ لاہور سے چلا اور اسلام آباد جانا ہے اور بھیرا گاڑی ٹھہری 20 منٹ کے لیے، تو ان 20 منٹ میں انسان پانی، کھانے پینے کی ضروری چیزیں خریدے گا اور گاڑی میں بیٹھ جائے گا کہ اس کی منزل اسلام آباد ہے۔ جس نے بھیرا کے سٹاپ کے اوپر دل لگا لیا اور وہیں پر قیام کر لیا، وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک مسلمان اس دنیا میں قید خانے میں، جیل خانے میں اور محبوسیت کی زندگی گزارتا ہے کہ دنیا مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کہ کافر اپنی مرضی کی زندگی جیتا ہے، مسلمان اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ قید خانے میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، کھانا پینا لباس سب کچھ جیل کے عملے کے کہنے کے مطابق ہوگا۔ تو الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا حدیث پاک کے مطابق مسلمان کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جو کچھ ضرورت سے زائد ہے اپنی ضروریات پوری کریں اور اس کے جو اضافی ہے وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جائے۔
ایسے بھی نہیں فرمایا کہ خود تنگ ہو جائے انسان، کہ اپنی ضروریات پہ پوری نہ ہوتی ہوں، خود محتاج ہو جائے۔ بس اپنی ضروریات پوری کرو اور دوسروں کو دینے کی کوشش کرو، تاکہ یہ زندگی بھی عافیت سے گزر جائے اور اگلا جہان بھی آباد ہو جائے۔ کذالک اسی طرح یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم تمہارے لیے الآیات آیات، احکام آیتیں، لعلکم تتفکرون تاکہ تم غور و فکر کرو، غور و فکر فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا کے معاملات پر بھی غور و فکر کرو، آخرت کے معاملات پر بھی غور و فکر کرو، اور اس کے مطابق زندگی گزارو۔ جو دنیا میں ضروری ہے وہ دنیا میں کرو، جو آخرت کے لیے ضروری ہے وہ آخرت کے لیے کرو۔ لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا، اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا واعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی کوشش کرو جتنا تم نے آخرت میں رہنا ہے۔ ان کا یہ قول اسی آیت کی تفسیر سمجھ لیں۔ غور و فکر کرو دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں، اور اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے مطابق عمل کرو۔ جتنی یہاں محنت ضروری ہے وہ یہاں کرو، جتنی آخرت کے لیے ضروری ہے وہ اس کے لیے کرو۔ جب دنیا اور آخرت کے معاملات پر غور کریں گے تو ایک چیز سامنے یہ آئے گی کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں۔ انسانی تاریخ میں کمزور طبقے کو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا، اور یتیم طبقے کو تو بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا۔ یتیم طبقے کو بہت نظر انداز کیا گیا، کیونکہ اس کے حق کو کوئی وصول کرنے والا نہیں ہوتا۔ انسانی تاریخ میں اس حق پر بہت ڈاکہ ڈالا گیا، اور موجودہ زمانے میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہندوستان کی تاریخ میں، پاکستان ہندوستان ایک ہی تھے، بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں اور عرب کی تاریخ میں، اور عمومی طور پر ساری دنیا میں یتیم کو پائمال کیا گیا، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا۔ آج جب کہ زمانے میں قوانین ہیں، عدالتیں ہیں، اور بہت سارے ادارے ہیں جو حقوق دلوانے کی علمبردار ہیں، اس کے باوجود یتیموں کے حق کو ضائع کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ تھا ایک عرب کے اندر بھی، کہ یتیموں کے مال کو ہتھیا لیا جاتا تھا، عرب کے مال کو ضائع کر دیا جاتا تھا، اور عرب کے ساتھ زیادتی اور یتیموں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ اللہ اللہ